علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فارن فنڈنگ کیس کے معاملے پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس کی براہ راست سماعت کی خواہش کے بعد آج الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس پر غیر ضروری اور بغیر شواہد کے تبصروں سے گریز کیا جائے. الیکشن کمیشن میں پہلے ہی اس کیس کی سماعت فریقین کے سامنے ہو رہی ہے اور سماعت کے دوران میڈیا اور دوسرے متعلقہ اشخاص اور ادارے موجود ہوتے ہیں. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی کے اختیارات یا منصب ایک GIT کا ہے, اس لیے کمیٹی کی کارروائی عوامی سطح پر نہیں ہو سکتی, جبکہ عوامی سطح پر کارروائی سے کمیٹی کو اپنا کام کرنے میں دشواری ہوگی. الیکشن کمیشن دونوں اطراف کی بحث سننے کے بعد جلد میرٹ پر فیصلہ کرے گا اور ادارہ یقین دلاتا ہے کہ بغیر کسی خوف کے یا دباؤ کے میرٹ پر فیصلہ کرے گا. اب ایک طرف وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اپوزیشن کے لیے فارن فنڈنگ کیس کو پاناما 2 سمجھ رہے ہیں, تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کی قیادت وزیر اعظم کا فارن فنڈنگ کیس کی براہ راست کوریج کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے ساتھ ساتھ براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے یہ بھی حکومت کے گلے پڑ چکا ہے. براڈ شیٹ کے معاملے پر آج قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے اجلاس میں شبلی فراز کی مخالفت پر چیئرمین نیب کو طلب کرنے کے فیصلے کو تبدیل کیا گیا. اب ایک طرف حکومت اور اپوزیشن احتساب کے نام پر ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں, تو دوسری طرف عوام بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان ہے. عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے حکومت نے بجلی کے فی یونٹ میں ₹1.95 کا اضافہ کرنے کا آج اعلان کیا ہے. زمینی حقائق ناظرین یہ بتاتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کا مسئلہ ہو, بجلی کا بریک ڈاؤن ہو, گورننس کا بحران ہو, پھر کرپشن کے سکینڈلز ہو, حتیٰ کہ لاہور کی صفائی کا مسئلہ ہو, PTI کی حکومت ان تمام مسائل کی ذمہ داری ماضی کی حکومتوں پر ڈال کر خود کو بری ذمہ سمجھتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبہ ایسے ہی ماضی کی حکومتوں پر ڈالتی رہے گی؟ کیوں حکومت اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ناظرین, اسی پہ مجھے بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقاوان صاحبہ نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ, اپوزیشن کو تو آگے ہی موقع چاہیے حکومت کے خلاف محاذ کھولنے کا, حکومت کے خلاف جو ہے احتجاج کرنے کا, سڑکوں پر نکلنے کا, اور پھر ایسے حالات میں جب حکومت کی طرف سے یہ فیصلے ہوں گے بجلی مہنگی کرنے کے, آج بھی ₹1.95 کا جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے بجلی کی قیمتوں میں, تو کیوں آپ اپوزیشن کی تحریک کو ایک فیول دے رہے ہیں, ان کو ایک موقع دے رہے ہیں, پھر اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار یہ ہیں, ماضی کی حکومتوں کے ذمہ دار ہیں. لیکن یہ بھی سب جانتے ہیں, آپ کسی بھی اکانومسٹ سے بات کر لیں, ماہر معاشیات یہی سمجھ رہے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے, IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام سسپینڈنڈ ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں مہنگائی کے. شازیہ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم بھی عوام ہیں اور عوام میں سے ہیں اور عوام کی تکلیف اور مشکلات کو جانتے ہیں اور اس کے ازالے کے لیے پرعزم ہے, اور وزیر اعظم کی قیادت میں عوام کو ہر وہ بیسٹ پاسبل ریلیف وہ سبسڈی کی شکل میں ہو یا احساس پروگرام کے ذریعے ہو وہ دینے میں مصروف عمل ہے. اب آپ نے بات کی کہ یہ کیوں ہوا. دیکھیں, پہلی تو آپ کو اس حقیقت کی طرف جانا ہے کہ ہم IMF پروگرام میں گئے کیوں, IMF پروگرام ہمیں پاکستان میں کیوں لانا پڑا, اور وہ کون سے لوگ تھے, افراد تھے, شخصیات تھی, حکومتیں تھی جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو اس نہج پہ لے گئے کہ پاکستان بینک دیوالیہ ہونے کو پہنچ گیا اور آپ کی معیشت جو ہے وہ تباہ حال ہوئی اور ایک اس طرح کا چیلنج بن گیا کہ آپ کو مجبوراً IMF کے پروگرام میں جانا پڑا. اب جب آپ IMF کے پروگرام میں گئے تو IMF کیا چاہتا ہے کہ جو آپ کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز یا جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈسپلن ہو جائیں, وہ آرگنائز ہو جائیں, وہاں پہ جو ہے پلفریج جو ہے اس کو روکا جائے, وہاں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز جو ہیں ان کا خاتمہ ہو. ایک بات کریں نا, IMF کی وجہ سے یہ مہنگی ہوئی ہے بجلی یا پچھلی حکومتوں کے اقدامات کی وجہ سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے؟ ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو نا. دیکھیں, یہ جو ہم ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہیں, آپ نے چونکہ IMF کا ذکر کیا تو اس لیے مجھے وہ بتانا پڑا. یہ جو IPPs کے معاہدے ہوئے
شازیہ وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کے ظالمانہ معاہدے نہیں ہوئے تھے. کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ بجلی آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ پیدا کر لیں اور ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیں کہ ہم اس کو کنزیوم کریں نہ کریں، خریدیں نہ خریدیں، ہمیں ہر صورت وہ جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہوگی اس کی پیمنٹس کرنی ہے. یہ وہ تمام نون لیگ کے دور میں 13 روپے کا یونٹ تھا اور آج جو اضافہ ہوا اس کے بعد 16 روپے کا یونٹ ہو جائے گا. پھر میں آپ کو گردشی قرضوں کا بتاؤں، نون لیگ کے جو گردشی قرضے چھوڑ کے گئی تھی 1126 ارب روپے کے گردشی قرضے چھوڑ کے گئی تھی. آج ہمارا گردشی قرض ہے 2306 ارب روپے. کتنا اضافہ ہوا ان 2.5 سالوں میں؟ 1180 ارب کا آپ لوگوں کی حکومت میں گردشی قرضوں کا اضافہ ہوا ہے. اور جو اس مالی سال کے اینڈ میں جو کہا جا رہا ہے ہو جائے گا 2805 ارب روپے. عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دسمبر 2020 جو ابھی گزرا ہے اس میں تو ہم اس کو بہت حد تک کم کر دیں گے. کم کیا ہونا، یہ تو بڑھتا جا رہا ہے. اچھا شازیہ، اس میں 2 چیزیں ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ کیوں ہوا. پہلی بات تو کہ جو ایگریمنٹس ہوئے اس کے اندر کچھ ٹیرف ڈٹرمن ہوتے ہیں اور وہ ٹیرف جو ہوتے ہیں وہ آنے والی حکومتوں پہ پابندی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اور یہ مرحلہ وار ٹیرف بڑھانے کے لیے جو انہوں نے کیے ہوئے معاہدے تھے اسی کے اوپر بدقسمتی سے وہ عمل درآمد کرنا ہماری کمٹمنٹس ہیں جو اسٹیٹ کسی بھی انٹرنیشنل معاہدے میں اپنی کمٹمنٹ دیتی ہے. اس کے اندر ایک یہ تھا کہ جو اس وقت یہ کیے گئے اس وقت کا ڈالر ریٹ اور آج کا ڈالر ریٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی جب ان آئی پی پیز کو آپ پیمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہ 42% جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ فرنس آئل سے ہو رہی ہے، جو امپورٹڈ آئل سے ہو رہی ہے. اب جب امپورٹڈ آئل آپ مہنگا تیل ڈالروں میں خرید کے پاکستان لاتے ہیں اور ڈالروں میں پیمنٹ کرتے ہیں اور جب وہ روپیہ ڈیویلو ہوتا ہے، مہنگی ایل این جی بھی باہر کی کمپنی مہنگی دینے پہ بھی تیار نہیں ہے. یہ حال ہو گیا ہے. دیکھیں نہیں شازیہ، ایسا نہیں ہے. جب آپ نے کسی بھی چیز کی، کسی گھر کی، کسی ملک کی بنیاد کے اندر جب بنانے والی پالیسی جو ہے وہ غلط رکھیں گے، اس کی بیس جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ غلط ہوگی تو الٹیمیٹلی وہ سٹرکچر جو ہے اس کو ٹھیک کرتے کرتے ٹائم لگے گا. جو ابھی تک جس طرح کے معاہدے اور جو کارستانیاں یہ کر کے گئے ہیں، ابھی بھی آدھا حکومت نے وہ بوجھ اٹھایا اپنے کندھوں پہ اور آدھا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ پاس آن کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عوام میں زیادہ بوجھ برداشت کرنے کی مزید 2.5 سال بھی ایسے ہی چلیں گے. لیکن ہم کیا کریں کہ اگر ہم یہی عذر پیش کرے گی آگے بھی 2.5 سال ایسے نہیں چلیں گے. ہم اس میں جب ڈسپلن لائیں گے آرگنائزیشن کے اندر، جب وہ چوری کو روکیں گے، جب ہم وہاں پہ جو آئی پی پیز کے معاہدوں کی سستے داموں انرجی پہ منتقل کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 3 معاہدے جو ہیں ان کی آج پریس کانفرنس آپ نے اسد عمر صاحب کی سنی ہوگی، جس کے تحت جو ہے وہ ان معاہدے کو ہم ریوائز کر رہے ہیں. تو جہاں ہمیں ٹیرف ڈٹرمینیشن میں وہ فگرز نیچے آئیں گی، الٹیمیٹلی بجلی ایک تنقید آپ لوگوں پہ یہ بڑی ہوتی ہے کہ حکومت اپوزیشن کا پیچھا چھوڑ کے سستی بجلی پھر ہم حکومت اگر اپوزیشن کا پیچھا چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف توجہ دے تو شاید یہ جو اتنی مہنگائی ہو رہی ہے حکومت اپنی پالیسیز پر توجہ دے تو یہ نہ ہو. کبھی براڈ شیٹ کا معاملہ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں، براڈ شیٹ کو پاناما سے جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی حکومت نے براڈ شیٹ سے نکالنا کیا ہے. حکومت کو وہ کیوں نظر نہیں آتا کہ جو 1 ارب ڈالر کی ڈیل کرنے جا رہے تھے آپ اس نکلوانے کے لیے نیا معاہدہ کرنے جا رہے تھے، آپ کے اپنے لوگ وہاں پر رشوت جو ہے نا وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو اپنی چیزوں کو بھی دیکھیں، صرف بجائے اس کے کہ اپوزیشن کے پیچھے پڑے رہے اور عوام جو ہے وہ اس طرح دوسری طرف مہنگائی میں پستے رہے. شازیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ براڈ شیٹ وہ طلع حقیقت ہے جس سے عوام کو آگاہ کرنا ضروری ہے اور ان لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹانا ضروری ہے جنہوں نے ایک طرف تو اس قوم کا پیسہ چوری کیا، کمیشنز لیں، کک بیکس لیں، تو پھر ان کو بیرون ملک پاک کیا اور پھر اس کے بعد جب وہ ان کو وہ ایوارڈ ہوئے کہ یہ پلنٹیز فکس ہوئیں تو پھر حکومت میں آ کے عدالتوں کے ذریعے انہوں نے وہ پیسے واپس لیے اور عوام کو الٹیمیٹلی اس قسم کے جو براڈ شیٹ جیسے
تلخ واقعات اور حقیقتیں ہیں ان کا بوجھ برداشت کرنا پڑا. ان چہروں کو جب تک آپ عوام کے سامنے نہیں لائیں گے, حقائق نہیں بتائیں گے, 2.5 سالوں سے یہی تو کر رہے ہیں آپ لوگ, گمراہ کرنے والے, 2.5 سالوں سے یہی تو کر رہے ہیں. ایک گروپ اس لیے کہ نکلوایا کیا آپ نے ان لوگوں سے, سال جیلیں بھگت کے آ جاتے ہیں, نکلتا کچھ نہیں ہے. بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کے وہ نظام کی کمزوریاں ہیں جس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہم وہ تمام جو ریفارمز چاہیے ان کو متعارف کرا رہے ہیں, اور 73 سال ریفارمز کی بات کر رہی ہیں آپ, ایک سوال کا جواب دے دیں. صاف نہیں ہوتا. ایک سوال کا, آخری سوال کا جواب دے دیں. یہ پولیس گردی کے واقعات آپ کے علم میں بھی ہوگا, فیصل آباد میں جو واقعہ پیش آیا ہے, پولیس والوں نے ایک لڑکے کی گاڑی پر فائرنگ کر دی, اس کو روکنے کا کہا, وہ نہیں رکے, اس کی گاڑی پر فائرنگ کر دی, وہ لڑکا جہاں بحق ہو گیا. کیا یہ پولیس والوں کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کو اچھی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں, ان کے سائیکلوجیکلی کوئی مسئلے ہیں؟ اسامہ ستی کا واقعہ بھی لوگوں کو بھولا نہیں ہے جو اسلام آباد میں ہوا. تو یہ ریفارمز کی بات کر رہی ہیں, جن اداروں میں ریفارمز کرنے کی فوری ضرورت ہے ان میں تو کر لیں آپ لوگ. پولیس کو جتنا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بدلا, پنجاب میں جس طرح تھانہ اور کچہری کا جو کلچر تھا اس کو بدلا, اور جس طرح سے پہلی دفعہ پنجاب پولیس جو ہے وہ سیاست سے آزاد ہوئی اور انہوں نے میرٹ پہ کام کرنا شروع کیا, یہ بدقسمت واقعہ ہے. اس کی انکوائری وزیر اعلیٰ نے طلب کر لی ہے, اور ذمہ داروں کو سزا دی, نہ صرف سزا دی جائے گی بلکہ عبرتناک سزا دی جائے گی تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے. دوسری بات آپ نے کہی کہ اس کو ہماری پرائورٹیز میں دیکھیں, مقصد ریفارمز لانا اور ریفارمز کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنا ہے. پولیس کی وردیاں بدلنے سے پولیس کی سوچ نہیں بدلے گی. سب سے پہلے ہمیں پولیس کا رویہ بدلنا ہے, مائنڈ سیٹ بدلنا ہے, اور انہیں عوام کے ساتھ پارٹنرشپ میں لانا ہے. پولیس کو جو دہشت کا نشان بنا کے جس طرح سے ایک خوفناک اور ہولناک امیج بنایا گیا پولیس کا, اس سے نکل کے ہمیں عوام دوست اور پبلک کے مفاد کے ساتھ جڑا جو پولیس کا کردار ہے اس کو اجاگر کرنا ہے, اور اس کی طرف پیش رفت جاری ہے. امید کرتے ہیں ایسا ہوگا. بہت بہت شکریہ. وہ واحد ذریعہ جس سے تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ معاون خصوصی اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقاوان صاحبہ میرے ساتھ تھی. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, گزشتہ روز جو بائیڈن نے امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. سخت سیکیورٹی میں حلف برداری کی تقریب امریکی کانگریس کے لان میں ہوئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے شرکت نہیں کی. حلف اٹھانے کے بعد قوم سے اپنے پہلے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا کہ یہ امریکہ کا دن ہے, یہ جمہوریت کا دن ہے. آج ہم ایک امیدوار نہیں بلکہ ایک مقصد کی کامیابی منا رہے ہیں. میں امریکی آئین کی طاقت پر یقین رکھتا ہوں. امریکی قوم بہت عظیم ہے, ہمیں بہت کچھ درست کرنا ہے, بہت سے زخموں پر مرہم رکھنا ہے. نسلی امتیاز کے خاتمے کا خواب اب مزید ٹالا نہیں جا سکتا. میں جانتا ہوں کہ ہمیں تقسیم کرنے والی طاقتیں بہت گہری ہیں اور حقیقت رکھتی ہیں. ہمیں سرخ, نیلے, لبرل اور قدامت پسندوں میں خانہ جنگی کو اب ختم کرنا ہوگا. تب ہی ہمارا ملک مضبوط بنے گا, ہماری معیشت مضبوط ہوگی. جو بائیڈن نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ہم سفید فام, انتہا پسندی, داخلی دہشت گردی اور کورونا جیسے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. ہم اپنے اتحادیوں کی ایک بار پھر دیکھ بھال کریں گے. جو بائیڈن نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ سب امریکیوں کے صدر ہیں, وہ پورے امریکہ کے صدر ہیں. جو بائیڈن کی تقریر کا بنیادی نقطہ تقسیم شدہ امریکی معاشرے کو متحد کرنا تھا. پاکستان کی جانب سے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی امید ظاہر کی جا رہی ہے, مگر اہم سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن کے امریکہ کا صدر بننے کے پاکستان اور خطے کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے. پھر مسئلہ کشمیر اور فلسطین سمیت عالمی تنازعات کا جو حل ہوگا, اس میں بائیڈن کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, بائیڈن کا کیا کردار ہوگا. سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ امریکہ کی چائنا سے متعلق پالیسی جو ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی, اور پھر اس تبدیلی کے سی پیک پر
کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ناظرین، اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار صحافی واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں انور اقبال صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ انور صاحب آپ کا۔ انور صاحب، کہا جاتا ہے کہ صدر نکسن کے بعد جو بائیڈن، وہ امریکی صدر ہیں جو پاکستان کے حوالے سے بخوبی جانتے بھی ہیں، انہیں ہلال پاکستان بھی اس اعزاز سے بھی نوازا جا چکا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈیموکریٹس کا پاکستان کے ساتھ ایک ماضی جڑا ہوا ہے۔ افغانستان کی جنگ سے ہی شروع کر اگر بات ہم کر لیتے ہیں تو ہمیشہ پاکستان سے ڈو مور کا ہی مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ افغان جنگ کے بعد ہمیشہ امریکہ نے پاکستان سے ہی ایکسپیکٹیشنز لگائی ہیں کہ پاکستان ہی اور زیادہ کرے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹ کے پہلے ادوار سے بائیڈن کا جو دور ہے یہ 4 سالہ، یہ کچھ مختلف ہوگا پاکستان کے حوالے سے اگر میں پوچھوں؟ دیکھیں، ایک تو اہم بات جو ہے جو قوموں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے کی جاتی ہے، اور وہ اب تو بالکل کلیشے لگتی ہے لیکن صحیح ہے، وہ یہ کہ قوموں کے درمیان تعلقات نہیں ہوتے، صرف مفادات ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان مفادات میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ 2001 تبدیلی 2011 کے بعد آئی تھی، جب وہ اسامہ بن لادن وہاں دریافت ہوئے تھے ایبٹ آباد میں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ دونوں طرف پاکستان میں بھی بہت تلخی پیدا ہوئی۔ پاکستان نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا کہ ان کی مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر اس طرح ان کے علاقے میں گھس کے ٹارگٹ کیا گیا اسامہ بن لادن کو، اور امریکہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ایک اتنا بڑا دہشت گرد ان کے خلیج ملک میں پایا جائے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 18 سال میں کوشش کر کے دیکھ لیا، اور افغانستان میں جس طرح پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، تو وہ فوجی حل نہیں تلاش کر سکے۔ پھر امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ دوسرے ممالک، خاص طور پہ انڈیا کسی طرح افغانستان میں انوالو ہو، لیکن انڈیا انوالو نہیں ہوا، کیونکہ انڈیا کو اس بات کو پتہ تھا کہ اگر وہ افغانستان میں اپنی فوجیں بھیجتا ہے تو پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس سے بھارت کبھی بھی نکل نہیں سکے گا۔ تو سب کچھ پوری اس سچویشن سے گزرنے کے بعد امریکی اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنا ہے۔ اب اگر بات چیت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ کابل حکومت سے تو وہ بات چیت کر ہی رہے ہیں، بلکہ ان کی لائی ہوئی حکومت ہے، وہ تو ان کی باتیں بھی مانتی ہے۔ تو بات چیت اسی سے کرنی ہے جو آپ کا حریف ہے، حلیف نہیں ہے۔ حریف کون ہے؟ وہ طالبان ہے۔ طالبان سے بات چیت کرنے لیکن بات یہ ہے کہ ٹرمپ تو افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء چاہتے تھے، لیکن بائیڈن کی سوچ اس حوالے سے بڑی مختلف رہی ہے اور کہتے بھی رہے ہیں کہ یہ بہت جلد جو اقدام ہے امریکی افواج کا انخلاء، یہ بڑا غلط اقدام ہوگا۔ اب ڈیموکریٹس کا ایک ماضی رہا ہے، عراق جنگ دیکھ لیں، افغانستان جنگ دیکھ لیں، ٹرمپ نے ایک حوالے سے تو یہ بات کی کہ انہوں نے امریکہ کو ایک نئی جنگ میں نہیں دھکیلا۔ اب جو طالبان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں انور اقبال صاحب، وہ ایک طرح سے مثبت جو ہے نا وہ سمت میں آگے بڑھ بھی رہے ہیں۔ افغان طالبان کے نائب سربراہ کا میں آج ایک بیان پڑھ رہی تھی، ملا عبد الغنی برادر کا، انہوں نے کہا بائیڈن انتظامیہ کو ایک طرح سے خبردار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے فوجی واپس نہ بلائے پھر ہم ایک اہم فیصلہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ وہ بھی کہیں نہ کہیں بائیڈن کی جو سوچ ہے، کہیں نہ کہیں ان میں خوف ہے کہ یہ جو امریکی افواج کا انخلاء ہے کہیں رک نہ جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی ایک رکاوٹ آ سکتی ہے بائیڈن کے آنے کے بعد؟ دیکھیں، دو باتیں ذہن میں رکھیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے، اب وہ یہ نہیں کرے گی، اور طالبان کو یہ پتہ ہے، یعنی اخبارات میں بیان دینا الگ بات ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گی کہ ہو بہو جو کچھ ٹرمپ انتظامیہ نے کیا ہے اس کو مان لے اور وہاں سے بات آگے بڑھائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ پہلے جاننا چاہیں گے، ملنا چاہیں گے، خود طالبان سے رابطہ کریں گے، گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اول تو ایک ہوگی، لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو بھی، ان کا آپ نے بیان دیکھیں جو پرسوں بیان دیا ان کے جو نئے ابھی تو قائم مقام وزیر خارجہ ہیں ٹونی بلنکن نے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو نہ ختم ہونے والی جنگ ہے ان کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہمیشہ اپنی فوج وہاں نہیں رکھ سکتے، ہم وڈرا کریں گے وہاں سے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ امریکہ میں بہت انتہائی غیر مقبول جنگ ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں نکلنا چاہتے ہیں، بلکہ ڈیموکریٹ جو ہیں کانگریس میں وہ ریپبلکن سے زیادہ کین ہے باہر نکلنے میں۔ تو یہ اگر بائیڈن انتظامیہ چاہے بھی تو وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھ سکتی۔ البتہ وہ اب چیزوں کو ری نیگوشیٹ کریں گے، طرف سے بیانات بھی آئیں گے، مگر اس ساری چیز میں ایک کی بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سارے مذاکرات میں ایک کلیدی کردار ہوگا پاکستان کا، جس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ اور آپ دیکھیں اس بیان میں انہوں نے کہا کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ
ہمیں اپنے کی مقاصد جو کلیدی مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی فوج سے تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے. اگر ہم نے پاکستان کی فوج سے تعلقات بہتر بنائے تو پھر وہاں بھی ہمیں تعاون ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کو کہیں نہ کہیں یہ ریلائزیشن ہے کہ پاکستان کا امپورٹنس جو کردار جو ہے اس پورے ریجن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا پورے امریکہ کو ہے میرا خیال. جی بالکل پورے امریکہ کو ہے. بالکل صحیح. اچھا سی پیک پر امریکہ کا ایک خاص سٹانس رہا ہے, ایک موقف رہا ہے, وہ اس کو کبھی بھی ویلکم نہیں کرتا, خوشائند نہیں سمجھتا اس پروجیکٹ کو چائنا کے حوالے سے. اب جو بائیڈن کی جو نامزد وزیر دفاع جنرل آسٹن, ان کا حالیہ بیان میں ایک دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ امریکہ چین کو اپنا اصل مد مقابل سمجھتا ہے. تو یہ سمجھا جائے کہ سی پیک کے حوالے سے ٹرمپ کی یا بائیڈن کی کوئی پالیسی نہیں ہے, یہ امریکہ کی پالیسی ہے. وہ چائنا کو اپنا حریف سمجھتا ہے, چائنا کو اپنے مد مقابل سمجھتا ہے اور چائنا کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کرنا ہے. یہ امریکہ کی پالیسی ہے اور وہ ایسے ہی چلے گی. سی پیک جی میں آپ سے ایک سوال کروں. جی امریکہ کا اس دنیا میں سپر پاور کے طور پہ امریکہ کا مد مقابل کون ہے؟ چائنا. بس تو پھر امریکی غلط تو نہیں سمجھتے نا کہ ان کا مد مقابل وہی ہے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے پالیسی بنائی ہے, اور اس پالیسی میں تبدیلی انتظامیہ کے آنے جانے سے بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوگی, چھوٹی موٹی تبدیلی ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو سینکشنز لگاتے تھے ٹرمپ, اس طرح کے سینکشنز بائیڈن نہیں لگائیں گے. بائیڈن جو ہے تلخ زبان استعمال نہیں کریں گے, لیکن چائنا جو ہے اس وقت حریف بن چکا ہے اور حریف رہے گا, اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ چائنا کو مزید آگے بڑھنے سے روکا جائے, اور اس کی وجہ سے ان کے جو قریبی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ وہ اسی طرح رہیں گے. اور جو ان کے جو وزیر خارجہ ہیں قائم مقام, انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہمیں اس بات کے فخر ہے کہ چاہے انتظامیہ ریپبلکن ہو کہ ڈیموکریٹس ہو, چاہے وہ اوباما ہو کہ ٹرمپ ہو, سب نے بھارت سے تعلقات میں اضافہ کیا ہے اور ہم بھی اس میں مزید اضافہ کریں گے. اور وہ اس لیے اس میں انہوں نے یہ بھی بات واضح کر دی, وہ اس لیے کہ چائنا کی وجہ سے ہماری جو تشویش ہے اس میں بھارت کا ایک اہم کردار ہے. تو اس پالیسی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. صحیح. اچھا ایک اور بڑی اہم چیز انڈیا کے حوالے سے, آپ کو بھی ظاہر ہے اس بات کا پتہ ہے, امریکہ کی جو ماضی کی حکومتیں ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے نا وہ بناتی آئی ہیں, اچھے تعلقات رہے ہیں انڈیا کے امریکہ کی ماضی کی حکومتوں کے ساتھ. لیکن ہم نے دیکھا بائیڈن اور کاملا ہیرس کشمیر پر ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑی انہوں نے بات کی, مذمتی بیانات دیے, ایون کہ جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ وہ مسلمانوں کے حق میں انہوں نے بات کی. لیکن اس کا دوسرا ایکسپیکٹ جو یہ سمجھا جا رہا ہے وہ یہ کہ کاملا ہیرس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, انڈیا سے جڑا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس بار بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بہت سارے انڈین نژاد امریکی بھی شامل ہونے والے ہیں. تو اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کشمیر پالیسی کی بات کریں, کشمیر پر ان کے موقف کی بات کریں؟ دیکھیں کاملا ہیرس کی حد تک بالکل نہیں پڑے گا. ان کا یعنی ان کی والدہ کا انڈین ہونا ان کے پالیسیز پہ اثر انداز نہیں ہوگا کہ وہ امریکہ کی نائب صدر ہیں, انڈیا کی نہیں ہے. باقی جو حکام میں چھوٹی جو پوزیشن پہ ہوں گے وہ کئی کی عہدوں پہ, اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے انڈینس کو جو لگایا ہے تو کشمیر اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو دو بڑے اہم عہدوں پہ جو دو خواتین لگائی ہیں وہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے, اور ایک جو ہے ان کا پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ مسلسل ہیومن رائٹس ایشو اٹھاتی رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ ہیومن رائٹس کی ایشو ضرور اٹھائے گی کشمیر میں, لیکن جو کشمیر میں جو انڈیا کی اپنی پالیسی ہے اس کو چیلنج نہیں کرے گی, انڈیا سے یہ نہیں بگاڑیں گے. البتہ ہیومن رائٹس ایشوز پہ آپ ان کے بیانات دیکھیں گے, اس سے زیادہ آگے جا کے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی نہیں پیدا ہونے دیں گے. یہ بھی صحیح. بہت بہت شکریہ. سینئر تجزیہ واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے انور اقبال صاحب. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت کی پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم کی حقیقت کھل کر دنیا کے سامنے آ رہی ہے. اکانومسٹ ہو یا فارن پالیسی میگزین, یو کے کی پارلیمنٹ ہو یا پھر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ یا پھر فنسن کی رپورٹ, بھارتی کرتوت عیاں ہونے لگے ہیں. ای یو ڈس انفو لیب کے انکشافات کے بعد بھارتی صفوں میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی ہے. ایک اور بھارتی جعلی فورم بے نقاب ہوا ہے جس کے اہم عہدیدار اب مستعفی ہو گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی گروپ سری واستو نے پاکستان کے خلاف عالمی رائے بدلنے کی کوششوں کے سلسلے میں جو جعلی ویب سائٹ اور فورمز بنائے
ان میں ساؤتھ ایشین ڈیموکریٹک فورم بھی شامل تھا۔ یہ فورم 2011 میں بنا اور ایک عرصے سے پاکستان کو ہدف بنا رہا تھا۔ یہ فورم تنقیدی پروگراموں کے انعقاد کے لیے لابنگ بھی کرتا رہا ہے۔ ڈس انفو لیب کے بے نقاب کرنے پر فورم کے تمام ڈائریکٹرز مستعفی ہو گئے ہیں۔ استعفے دینے والوں میں اہم رکن کرسٹن فیئر بھی شامل ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بھارتی ٹی وی اینکر ارنب گوسوامی کے چیٹ سکینڈل نے پلوامہ واقعے کی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ ارنب گوسوامی سکینڈل نے واضح کیا ہے کہ مودی سرکار نے صرف الیکشن جیتنے کی خاطر پلوامہ واقعے میں اپنے ہی 40 فوجیوں کو مروایا۔ بھارتی عوام کو اب یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ کس طرح ایک ٹی وی اینکر پلوامہ اور بالا کوٹ حملے کے بارے میں پہلے سے ہی سب کچھ جانتا تھا اور صرف اپنے چینل کی ریٹنگ کی خاطر پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا رہا۔ زمینی حقائق ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسی نفرت کی سیاست نے بھارتی فوج میں ایک بے چینی پیدا کر دی ہے اور یہ بے چینی اب بھارتی فوجیوں کو خودکشیوں پر مجبور کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کے نائب وزیر دفاع شری پد نائک نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کے تحریری جواب میں یہ بتایا تھا کہ 2019 میں بھارت میں ہر 3 دن میں ایک فوجی جوان خودکشی کرتا ہے۔ 2010 سے 2019 کے درمیان تقریباً 1100 سے زائد بھارتی فوجیوں نے خودکشی کی۔ بھارت کے دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ان خودکشیوں کی بنیادی وجہ کمزور قیادت، سینئر آفیسرز کے نازیبا رویے، حقیقی ضرورت کے باوجود چھٹی منظور کرنے سے انکار کے علاوہ شدید ذہنی دباؤ اس کی وجہ ہے۔ اور اب مودی سرکار کے پلوامہ ڈرامے کی حقیقت منظر عام پر آنے کے بعد بھارتی فوجیوں میں خوف مزید بڑھ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھارت اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں کیا خود پھنس چکا ہے؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا ڈس انفو لیب کے انکشافات کے بعد بھارت کی پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا مہم ختم ہوگی؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ پاکستان کو بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے مزید کیا اقدامات کرنا ہوں گے؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جنرل صاحب، جس طریقے سے پہ در پہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں، ارنب گوسوامی کے پلوامہ حملے کا جو ڈرامہ تھا وہ چیٹ سکینڈل میں سب کچھ سامنے آ گیا ہے، پھر ای یو ڈس انفو لیب کے انکشافات کے نتیجے میں ایک اور جعلی فورم ساؤتھ ایشین ڈیموکریٹ کے تمام ڈائریکٹرز اس کے بعد مستعفی ہو گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو منفی پروپیگنڈا مہم ہے بھارت اس سے باز آئے گا؟ تھینک یو شازیہ۔ دیکھیے، ایک تو پہلی لیٹس اپریشیٹ کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف 2011 سے اور ڈس انفو لیب تقریباً 15 سال تک یہ جتنے بھی ان کا پروگرام تھا یہ چلتا رہا، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ان دنوں میں جب افغانستان کی جنگ میں پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن ایلائڈ سٹیٹ تھا اور ہم ان کی بہت معاونت کر رہے تھے، ان دنوں میں پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ لانچ کیا۔ یہ انفارمیشن وارفیئر ہے، یہ سائبر وارفیئر ہے، اور یہ سیبوٹاج اور سبورجن کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ تو یہ جو تمام انہوں نے ڈس انفارمیشن کیمپین شروع کی تھی، انہوں نے بڑے عرصے تک اسے چلایا، اور یقیناً ہمیں بہت حد تک مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ورلڈ فورم پر، اور ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ تو اٹ از اے گڈ لک کہ ایک ایکسپوز ہو گیا ان کا پروگرام۔ کیا اس کے بعد ان کے میڈیا کی جو خبریں ہوں گی، انفارمیشن ہوگی، سچ بھی ہوگی؟ کیا کوئی اس پر اعتبار کرے گا؟ اب یہی بات یہ ہے کہ جب ان کا یہ پورے کا پورا جو پروگرام تھا یہ انارتھ ہو گیا ہے، تو اب ان کی وائس میں، ان کے پروگرامز میں، ان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آنے والی جو خبریں ہوں گی ان کی کریڈیبلٹی پہ ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے کہ کیا ہندوستان سے آنے والی خبریں پھر اسی پروپیگنڈے کا حصہ ہیں؟ تو وہ ان کو سچ بتانے میں بھی ابھی ان کے اوپر ٹرسٹ کوئی نہیں کرے گا، اور ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی اپنا یہ داغ دھونے کے لیے۔ کن فورمز پر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان اپنے تئیں چیزوں کو ایکسپوز کر سکے اور بھارت کو مزید بے نقاب کرے؟ شازیہ، دیکھیں، جو ہمارا ڈپلومیٹک منور ہے، اور جو پچھلے دنوں ایک ISPR اور فورن آفس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی،
جس میں ہم نے تمام تر اس انفارمیشن سے، اس انٹیلیجنس جو ہم نے گیدر کی تھی اس سے پردہ اٹھایا اور اس کو ایک ڈوسیز کی شکل میں ہم نے یونائٹڈ نیشن میں جمع کرایا، پرماننٹ 5 کو بھیجا، اپنے ڈپلومیٹک مشنز ابراڈ جو ہیں ان کو ان کی کاپیاں بھجوائیں تاکہ دنیا کو ہم آگاہ کر سکیں کہ ہندوستان کس طریقے سے پاکستان کے اندر اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی میں ملوث ہے، چاہے وہ کلبھوشن یادیو کا کمپلیٹ نیٹ ورک ہو یا 66 دہشت گردی کی کیمپ جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں وہ ہوں، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک اسپیشل سیل بنایا ہوا جو پرائم منسٹر آف انڈیا کو رپورٹ کرتا ہے اور جس طریقے سے را اس کی فنڈنگ کر رہی ہے، بالکل، تو اس تمام چیز کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر بھی بہت حد بھارتی تک آ فوج رہا ہے۔ میں جنرل صاحب جس طریقے سے خودکشی عام ہو رہی ہے جو ہے نا، فوجی وہاں کے تنگ ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 40 بھارتی فوجی مرے پلوامہ کا جو ڈرامہ رچانے کی کوشش کی گئی بھارت نے، اس سے اب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، تو کیا بھارتی فوج کمزور ہو رہی ہے بھارت کے اپنے ہی فالس فلیگ آپریشن جو ہیں ان کی وجہ سے؟ یقیناً ان کے ایڈمنسٹریشن اینڈ مورال تو پہلے ہی بہت لو تھا۔ آپ اگر ہمیں یاد ہو تو اوڑی میں جو انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا تھا اس میں بھی کچھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، پھر پٹھان کوٹ میں جو کیا اس میں بھی ہلاکتیں ہوئی، حالانکہ ہم نے اس وقت جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا کر بھیجی تھی جس کو سین آف ایکسیڈنٹ تک یا انسیڈنٹ تک رسائی نہیں دی گئی تھی، اور اب یہ جو پلوامہ میں ہوا اس میں تو 40 ماوردی لوگوں کی ہلاکت ہوئی، تو اس سے یقیناً اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ پر اور جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس کا جو ایک گھناؤنا جول بچھایا ہوا ہے اس آدمی نے، اس ساری چیز پر فوجیوں کو یقیناً تشویش ہوگی اور وہ اپنی زندگی کو ایک خطرہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ نیکسٹ ٹائم کہاں ہمیں کسی اور فالس فلیگ آپریشن کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ جنرل صاحب، یہ دیکھنے والی بات امریکہ میں بائیڈن کے آنے کے بعد، نئی ایڈمنسٹریشن، نئی حکومت آنے کے بعد خطے میں آپ کوئی دیکھ رہے ہیں تبدیلی اس حوالے سے کہ جو بھارت ہے وہ افغانستان کو بھی استعمال کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے، پھر پاکستان پر جو ہے نا وہ حملے اور وہ بارڈرز کی جو سچویشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نئی انتظامیہ آنے سے بھارت کچھ پریشرائز ہوگا یا امریکہ کوشش کرے گا کہ خطے کے حالات جو ہیں وہ نارمل رہیں؟ دیکھیے اس وقت تک تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے بالکل گھرے ہوئے اور ان کی کل کی سپیچ بالکل فوکس تھی ان کی انٹرنل جو انوائرمنٹ ہے ان کے اوپر، لیکن انہوں نے جو پہلے بات کہی تھی ڈیورنگ الیکشن اور اس سے پہلے جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ، تو انہوں نے اس وقت ہیومن رائٹس کے حق میں بہت آوازیں اٹھائی تھی اور اپنی الیکٹورل کیمپین میں بھی انہوں نے ذکر کیا اگر ہیومن رائٹس وائلیشن جو انڈیا کر رہا ہے کشمیر کے اندر، اگر اس کا نوٹس لیا گیا اس کلیم کے تحت جو جو بائیڈن کرتے آئے ہیں تو یقیناً ہندوستان کے اوپر پریشر آئے گا اور پھر خطے میں حالات کے بدلنے کے اور بالخصوص کشمیریوں کے اوپر جو ہونے والے مظالم ہیں ان میں کمی آنے کے امکانات ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کرفیو اور کلیمپ ڈاؤن انہیں اٹھانا پڑے، جو میڈیا بلیک جو انفارمیشن کا بلیک آؤٹ ہے اس کو شاید انہیں لفٹ کرنا پڑے اور کشمیری کوئی سکھ کا سانس لے سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ایک بڑے انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوگا اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے ڈپارچر ہوگا ان تمام کلیم سے جو وہ ابھی تک کرتے آئے۔ بہت بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب میرے ساتھ ہے، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد بالآخر وفاقی حکومت نے احتساب کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ کو دور کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو شروع کر دیا۔ احتساب عدالتوں کی کمی کی وجہ سے 1000 ارب روپے سے زائد مالیت کے 1200 مقدمات گزشتہ 15 سالوں سے زیر التوا ہیں۔ سپریم کورٹ نے 23 جولائی 2020 کے حکم نامے میں وفاقی کابینہ کی منظوری سے 1 مہینے کے اندر 120 احتساب عدالتوں کے قیام کی ہدایت کی تھی۔ سپریم کورٹ نے وزارت قانون اور انصاف کو احتساب عدالتوں کے لیے جوڈیشل افسران کی تقرری اور ضروری بنیادی ڈھانچے کی تیاری کی بھی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعظم نے وزارت قانون و انصاف کی سفارشات پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے
پہلے مرحلے میں 30 احتساب عدالتوں کے قیام کی تجویز دی اور تمام عدالتوں میں کام کے بوجھ اور مالی رکاوٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مرحلہ وار احتساب عدالتوں کے قیام کی تجویز دی گئی. مگر وزارت قانون و انصاف نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے کہ 30 احتساب عدالتوں کے قیام کے لیے وزارت کے پاس رقم دستیاب نہیں ہے. وفاقی حکومت نے 30 احتساب عدالتوں کے قیام کے لیے 40 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. دوسری طرف وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ کے سامنے انکشاف کیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی سمگلنگ کے حوالے سے ٹریفکنگ ان پرسن رپورٹ 2020 میں پاکستان کی 1 درجے تنزلی کی گئی ہے، جس کے بعد پاکستان کو درجہ 1 سے درجہ 2 واچ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ تنزلی کی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان پر اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں. اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی آپ کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پہلے وزارت قانون و انصاف کو فنڈز کا مسئلہ تھا، فنڈز کی منظوری جب دے دی گئی ہے تو 30 احتساب عدالتوں کے قیام کا جو وہ سلسلہ ایک شروع کرنا ہے یہاں سے شروع ہوگا. 120 عدالتوں کا جو حکم دیا تھا احتساب عدالتوں کے قیام کا سپریم کورٹ نے، یہ کتنے مراحل میں 120 احتساب عدالتوں کا جو قیام ہے یہ ممکن ہو پائے گا؟ شازی دیکھیے، پاکستان میں گزشتہ 25 سال سے احتساب کا عمل ایک فاسٹ ٹریک کے اب ہم دیکھیں تو شروع ہوا. بہت سے کیسز بنے مختلف ادوار میں، لیکن نیب کے قیام کے بعد نیب نے بہت سے مقدمات کی تحقیقات کی، ریفرنسز فائل ہوئے اور نیب کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً 1269 کیسز مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں، چونکہ عدالتوں کی کمی ہے. اور انٹرسٹنگلی نیب قانون کے مطابق کوئی بھی کرپشن کا ریفرنس ہو، جب وہ ریفرنس دائر ہو جائے تو 3 مہینے میں اس کا فیصلہ آنا لازم ہے. لیکن ہمارے ہاں عدالتوں کی کمی ہے، ججز کی کمی ہے، متعلقہ سٹاف نہیں ہے. 15-20 سال سے مقدمات پینڈنگ ہیں اور جو مقدمات پینڈنگ ہیں ان کرپشن کیسز میں جو رقم انوالو ہے وہ 1000 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. جبکہ نیب نے مختلف مواقع کے اوپر وہ دعویٰ کرتی ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں 480 روپے اور اوورآل جب سے نیب کا قیام عمل میں آیا ہے تقریباً 700 ارب روپے وہ کلیکٹ کر کے قومی خزانے میں جمع کروا چکا ہے. لیکن ان کیسز کو نمٹانے کے لیے جو مطلوبہ عدالتیں ہمیں چاہیے تھیں اس کے لیے وفاقی حکومت کے پاس جب فنڈز مانگے جاتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کر لیے جاتے ہیں کہ رقم نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کا نوٹس لیا جولائی 2020 میں ہے. وفاقی حکومت کو ہدایت کی کہ آپ 1 ماہ کے اندر تقریباً جو 120 عدالتوں کے قیام سے متعلق فیصلہ کریں تو عمل درآمد نہ ہو سکا. اکتوبر 2020 میں سپریم کورٹ نے عمل درآمد رپورٹ مانگی، وفاقی حکومت ایکٹیو ہوئی، بالآخر 120 کی بجائے 30 نئی عدالتوں کے قائم کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس کے لیے بھی وہی رونا رویا گیا کہ فنڈز نہیں ہیں. کن شہروں میں بنا رہے ہیں؟ یہ مختلف بڑے شہروں میں ہوں گی، جس میں بالخصوص کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، یہاں ترجیحی بنیادوں کے اوپر ملتان بھی اس میں شامل ہے. ان عدالتوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور یہ اس مقصد کے لیے وزارت قانون نے ہاتھ کھڑے کیے کہ پیسہ نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے جو 700 ارب روپے نیب قومی خزانے میں جمع کروا چکا ہے اور بالخصوص گزشتہ 3 سالوں میں 480 روپے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے، وہ رقم کہاں گئی؟ اگر اس رقم میں سے ایک معمولی سی رقم استعمال کرتے ہوئے 30 کے ساتھ ساتھ اگر ہم مطلوبہ تعداد میں عدالتیں قائم کر لیں تو 1000 روپے کے مزید کیسز پینڈنگ ہے، ان کی ریکوری ہو سکتی ہے. سب سے بڑھ کر جو عوام کا احتساب کے عمل پر اعتماد ہے وہ ہمیں بسا اوقات کمزور پڑتا دکھائی دیتا ہے کہ کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. اور انٹرسٹنگلی وزارت قانون نے جب کہا کہ ان 30 عدالتوں کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر معاملہ پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پہنچا، کیبنٹ نے دونوں اور اسی سے دونوں نے منظوری دی. 40 کروڑ روپے 6 ماہ کے لیے منظور کیے گئے ہیں، جس میں ججز کی تعیناتی کا عمل شروع کر لیا گیا ہے. فروری سے عملہ تعینات ہوگا، جنوری 2021 سے جون 2021 کے دوران 40 کروڑ روپے کی رقم خرچ ہوگی. لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہے کہ کیا مزید عدالتیں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق قائم ہوں گی، کب قائم ہوں گی، کوئی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. فنڈز نہیں ہیں، صحیح. اچھا، یہ امریکی محکمہ خارجہ کے انسانی سمگلنگ کے حوالے سے ٹریفکنگ ان پرسن رپورٹ 2020 میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستان کی 1 درجے تنزلی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے جو انکشاف کیا وزارت داخلہ نے کیبنٹ کے سامنے؟ شاہزی، پاکستان میں ماضی میں ہیومن سمگلر بہت ایکٹیو رہے. بہت سے لوگ خلاف قانون مختلف یورپی ممالک میں پہنچے اور بہت سے لوگ یورپ جانے کی خواہش میں
مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنی جانوں سے بھی ہاتھ گنوائے. اس موقع کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت سے قوانین سخت کیے گئے اور پاکستان نے بھی 2018 میں 2 قوانین باضابطہ طور کے اوپر منظور کیے, لیکن ان قانون کے اوپر قوانین پر عمل درآمد کے لیے آج تک رولز تیار نہیں کیے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ مؤثر طریقے سے انسانی سمگلنگ کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکا. امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں پاکستان کا جو درجہ تھا وہ 1 درجہ اس میں تنزلی ہوئی ہے اور پاکستان کو واچ لسٹ میں رکھ لیا گیا ہے. یہ کہا گیا کہ پاکستان کوششیں ضرور کر رہا ہے لیکن جو مطلوبہ اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ پاکستان نہیں کر پا رہا. اب بہت ضروری ہے کہ جو مختلف عالمی قوانین ہیں اور جو بالخصوص FATF کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ان کا لنک ہوتا ہے, اس مقصد کے لیے وہ قوانین جو ہم منظور کر چکے ہیں 2 سال قبل لیکن ان پر عمل درآمد کے لیے ہم نے رولز نہیں بنائے تھے, اب یہ انکشاف ہوا جب وفاقی کابینہ کے سامنے, تو اب نئے رولز بنا لیے گئے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کا سلسلہ اب شروع ہوگا. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی ہمارے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.